اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لے آئے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسا کہ تم ایمان لائے ہو فَقَدْ اهْتَدَوْا تو بے شک وہ راہ راست پر آ جائیں گے وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے منہ موڑا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دشمنی میں ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس عنقریب اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا پس عنقریب اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے تمہیں ان سے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا اس کے مطلب میں چند قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر وہ ایسا مذہب اختیار کر لیں جو ٹھیک اور صحیح ہونے میں تمہارے مذہب کی طرح ہو تو وہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسلام کی طرح کا کوئی اور مذہب ہو جو بالکل صحیح ہو۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اسلام ہی صحیح مذہب ہے، اگر تم اسی مذہب کو قبول کر لو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ یہ ایسے جیسے کسی کو کہیں اگر تمہارے نزدیک کوئی اور درست بات ہے تو بتاؤ، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی اور درست بات نہیں ہے، تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں پر بھی اہل کتاب کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اسلام ہی صحیح مذہب ہے، اسی کو اختیار کر لو۔ اس کے مطلب میں چند قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر تم اس جیسا مذہب قبول کر لو جیسا کہ اسلام مذہب ہے، کوئی اور مذہب اس طرح کا ہو جو اسلام کی طرح صحیح ہو تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے، وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں گے اگر وہ اسی مذہب کو قبول کر لیں۔ حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسلام جیسا کوئی اور مذہب ہو، تو مقصد یہ ہے اسلام ہی صحیح مذہب ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ کسی کو کہا جائے اگر تمہارے نزدیک کوئی اور حق بات ہے تو بتاؤ، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی اور حق بات نہیں ہے، تو مقصد یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ میری بات ہی ٹھیک ہے، اسی کو قبول کر لو۔ اسی طرح یہاں پر اہل کتاب کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اسلام ہی حق مذہب ہے۔ اس کے مطلب میں دوسرا قول یہ ہے کہ جیسے تم قرآن مجید پر ایمان لاتے ہو بغیر تحریف کے، اسی طرح اگر وہ تورات و انجیل پر بھی ایسا ایمان لے آئیں بغیر تحریف کے، بغیر رد و بدل کے، تو وہ راہ راست پر آ جائیں گے، کیونکہ اس تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی ہیں، تو وہ خود بخود مسلمان ہو جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم قرآن پر ایمان لاتے ہو بغیر تحریف و تبدیل کیے، اسی طرح اگر وہ تورات و انجیل پر ایسا ایمان لائیں کہ اس میں تحریف اور تبدیلی بالکل نہ کریں تو وہ راہ راست پر آ جائیں گے، کیونکہ تورات و انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ جب وہ صفات پڑھیں گے، تبدیلی نہیں کریں گے، تو وہ خود بخود اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اگر وہ منہ موڑتے ہیں اور بات نہیں مانتے تو وہ صرف اور صرف عداوت میں ہیں، دشمنی میں ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے، تو وہ دشمنی، عداوت اور بغض میں ہیں، اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اگر وہ بات نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، کچھ ہلاک ہو گئے، کچھ پر جزیہ مقرر ہوا اور کچھ جلا وطن ہو گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو پھر ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ کچھ پر جزیہ مقرر ہوا، کچھ جلا وطن ہوئے اور کچھ ہلاک ہو گئے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری اور غیر مسلموں کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں، ہر ایک کے اعمال کو، برے اعمال کی سزا دیں گے اور اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور جزا دیں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے وعد اور غیر مسلمین کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں، برے اعمال والوں کو ان کی سزا ملے گی اور اچھے اعمال والوں کو ان کی جزا ملے گی۔ صبغۃ اللہ ہم نے لے لیا اللہ تعالیٰ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃً اور کون ہے سب سے اچھا اللہ تعالیٰ سے ازرو رنگ کے، ونحن لہ عابدون اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ یا تو مفعول بھی ہے فعل محذوف اتبعوا یا اتبعنا کا، کہ
کہ تم اتباع کرو یا ہم نے اتباع کر لی اللہ تعالیٰ کے رنگ کی، اور یا پھر یہ بدل ہے ملت ابراہیم سے اور اسی وجہ سے یہ منسوب ہے۔ باقی صبغت اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا دین۔ دین کو صبغت یعنی رنگ اس لیے فرمایا کہ جس طرح رنگ کا اثر کپڑے پر ظاہر ہوتا ہے، دین کا اثر بھی انسان پر ظاہر ہوتا ہے۔ صبغت اللہ یہ منصوب ہے اس بنا پر کہ یہ فعل مفعول بہ ہے، فعل محذوف اتبعوا کا یا اتبعنا کا، کہ تم اتباع کرو یا ہم نے اتباع کی اللہ تعالیٰ کے رنگ کی، اور اللہ کے رنگ سے مراد ہے دین۔ باقی دین کو رنگ اس لیے فرمایا کہ جس طرح رنگ کا اثر کپڑے پر ظاہر ہوتا ہے، دین کا اثر بھی انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ باقی اس آیت کا پس منظر یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نصارہ کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو 7 دن گزر جانے کے بعد اس کو ایک خاص زرد رنگ کے پانی معمودیہ میں غوطہ دیتے اور پھر کہتے کہ اب یہ پکا نصرانی بن گیا۔ اسی تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی صبغت اللہ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کر لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب نصارہ کے ہاں بچہ ہوتا تو 7 دن کے بعد اسے ایک خاص زرد رنگ کے پانی میں غوطہ دیتے جس کا نام وہ معمودیہ رکھتے تھے، اور پھر کہتے کہ اب یہ پکا نصرانی بن گیا۔ اسی تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی صبغت اللہ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رنگ کو اختیار کر لیا۔ ومن احسن من اللہ صبغتاً، کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین ہی سب چیزوں سے بہتر ہے رذائل سے پاک کرنے کے لیے، نجاستوں کو ختم کرنے کے لیے۔ کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، یعنی اللہ کا دین سب سے بہتر ہے نجاستوں کو ختم کرنے کے لیے، رذائل کو ختم کرنے کے لیے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ نحن بھی مقدم ہے، لہو ظرف بھی مقدم ہے، تاکہ یہ فائدہ حاصل ہو جائے کہ اختصاص ہے، یعنی صرف ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اور دوسرا اہل کتاب پر تعریض ہو جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی خالصتاً عبادت نہیں کرنے والے بلکہ تم شرک کرنے والے ہو۔ نحن لہو عابدون، نحن مبتدا بھی مقدم، لہو خبر بھی مقدم ہے۔ ایک تو یہ فائدہ حاصل ہو گیا کہ اختصاص حاصل ہو گیا کہ ہم خاص طور پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور دوسرا یہ تاکہ اہل کتاب پر تعریض ہو جائے کہ تم خالصتاً اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں، تم تو شرک کرتے ہو۔ قُلْ تُحَاجُّونَنَا، آپ کہہ دو کہ کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالصتاً اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، مطلب ہے کہ تم ان سے یہ کہہ دو کہ تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ پیغمبر عرب میں آیا، ہمارے اندر کیوں نہیں آیا۔ اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو کہ پیغمبر عرب میں آیا اور ہمارے اندر کیوں نہیں آیا۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کی مرضی جہاں پیغمبر بھیجے اسے کسی خاص بندے یا خاص لوگوں کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کی مرضی جس علاقے میں پیغمبر بھیجے اور جس کو پیغمبر بنا کر بھیجے۔ ہمارے لیے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال، یعنی ہمارے اچھے اعمال کی اللہ تعالیٰ ہمیں جزا دیں گے اور تمہارے برے اعمال کی اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں گے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال، یعنی ہمارے اچھے اعمال کی اللہ تعالیٰ ہمیں جزا دیں گے اور تمہیں برے اعمال کی وجہ سے سزا دیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کی خالصتاً بندگی کرنے والے ہیں، ہمارے اندر اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ریاکاری اور شرک سے پاک ہو، دکھاوا اور نام و نمود اس کی غرض نہ ہو، تنہائی میں بھی ایسی عبادت کرے جیسا کہ جلوت میں لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان شرک سے، ریا سے اور نام و نمود سے پاک ہو اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، تنہائی میں بھی ایسی عبادت کرے جیسا کہ جلوت میں اور لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔